نسیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ مجھے ایک چیز کو جان کے حیرانگی ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یو اے ای کی سرکار کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم محمد بن زید کو یہ ریکویسٹ ڈالی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ بات ہوئی، لیکن ہنا ربانی کھر نے ڈیووس میں کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ نریندر مودی کی شکل میں پارٹنر نہیں دیکھتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے دوستو۔ دیکھیں، ایک طرف کہ آپ کی جو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہے وہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نریندر مودی آفس میں ہے تب تک بات نہیں ہو سکتی، اور وہ کہتی ہیں کہ مودی صاحب کے جو پرانے جو پریڈیسیسرز تھے، منموہن سنگھ صاحب اور اٹل بہاری واجپئی صاحب، ان میں یہ خوبیاں تھیں لیکن مودی صاحب میں یہ خوبی نہیں ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کے اندر نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے، اس نیشنل یونٹی گورنمنٹ کی سچویشن یہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں، وزیر خارجہ اور منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور یہ انہوں نے ڈیلیبریٹلی لی ہیں چیزیں تاکہ یہ عمران خان سے پاور بھی لی تو نواز شریف اور ان کے بھائی اور ان کے بچے جو ہیں اس چیز میں گندے ہوں کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ ملک کنٹرول نہیں کرے، اور وزیر خارجہ اور منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز جو ہیں وہ اپنے تعلقات انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ٹھیک کریں تاکہ وہ کل کو 2023 میں الیکشنز میں بلاول کو وزیر اعظم بنے جب تو ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ہو۔ سو یہ ہے بیسیکلی پیپلز پارٹی کی کور اسٹریٹجی، اور پی ایم ایل این کی پاور میں آنے کی اسٹریٹجی یہ تھی تاکہ ان کے کیسز جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیے ہیں وہ بند کیے جائیں۔ اب یہ ہوگی بیس۔ اب یہ جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہسٹوریکلی ان کے اوپر الزام یہ لگتا رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ مودی کے یار ہیں، ان کے اوپر دیکھیں نواز شریف سٹنگ پرائم منسٹر، ان کے بھائی شہباز شریف، ان لوگوں پہ یار تھا۔ جب پرائم منسٹر مودی 2015 میں پاکستان آئے تو انہوں نے کہا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ یہ مودی کے یاروں کے نعرے لگا کے گندا کرتے رہے نواز شریف کو اور اس کے بھائی کو، اور ڈیپ سٹیٹ بھی اس چیز میں انوالو رہی۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں تو آج سارے بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو نواز شریف یہی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ آپ پہلے کیوں نہیں مانتے۔ لیکن کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کے نیچے جو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہنا ربانی کھر، جو دونوں پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، یہ اتنے ہاک کیوں ہیں؟ یہ ایک کوسچن ہے۔ یہ بڑے طریقے سے، یہ ہاک ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اب ہنا ربانی کھر ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہے، ایک اینول میٹنگ آپ کو پتہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی انڈیا جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ ہندو ریاست بننے جا رہا ہے، اور وہ اب سیکولر نہیں رہا، اور بھارت کے اندر مودی کی حکومت میں جو انڈیا کا جو سیکولر چہرہ تھا وہ نہیں ہے۔ اب کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکنیکلی تو جس کسی ملک نے اگر کوئی ہندو ریاست بننا چاہتا ہے یا مسلمان ریاست بننا چاہتا ہے یا سیکولر بننا چاہتا ہے، سو وی شوڈ لیو اٹ ٹو دا پیپل آف دوز کنٹریز۔ ٹیکنیکلی تو یہ بات ٹھیک ہے، اگر پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ بننا چاہ رہا تھا تو دنیا نے ہماری مدد کی، بھارت کے اس وقت کے لوگوں نے بھی ہماری مدد کی، گریٹ برٹن نے بھی ہماری مدد کی، اور ہم نے بھی اپنی اس شکل میں آئے۔ آج اگر انڈیا ہندو اسٹیٹ بننا چاہتا ہے تو ان کو بننے دیں، جس میں میرا آپ کا زید بکر کا کیا اس میں لینا دینا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو تقسیم اور تفریق بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم دبئی میں یو اے جا کے، ابو دھابی جا کے ترلے کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے بات کرنے کی، اور وزیر خارجہ اور جو منسٹر فار اسٹیٹ فارن افیئر ہیں وہ دونوں ہاک ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب بلاول بھٹو زرداری یونائٹڈ نیشنز میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اسامہ بن لادن پہ کوئی کوسچن ہوا کہ آپ کے ملک میں پکڑا گیا یہ وہ، تو انہوں نے مارا گیا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہاں اسامہ بن لادن از ڈیڈ، لیکن بچر آف گجرات نریندر مودی از الائیو۔ اب یہ جو چیزیں ہیں وہ ہی از ڈوئنگ اٹ فار ملٹیپل ریزنز۔ ون، انڈیا لفٹ نہیں کرا رہا، سیکنڈ، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے، تھرڈ،
कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो राइट विंग दाएँ बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नॉर्मली जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। और आई वाज़ वेरी हैप्पी बैक इन 2013 के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर या इलेक्शनरिंग इन डेज़ के अंदर जो होता था ना कि बैशिंग होती थी और इंडिया बैशिंग होती थी, वो नहीं हुई। लेकिन 2018 में इमरान खान ने उसको दोबारा शुरू किया और नवाज़ शरीफ को टारगेट किया कि तुम मोदी के यार हो और मैं इंडिया को ये नहीं करने दूँगा, वो नहीं करने दूँगा। जैसे ही हुकूमत में आए तो पैगाम भेज दिया, जी हम तो बात करना चाहते हैं। आगे से नरेंद्र मोदी ने 33 70 35 ए जो है वो रिमूव करके उन्होंने आपको सरप्राइज़ दे दिया। कश्मीर के और ऊपर पाकिस्तानी जो है इनकी लीडरशिप के पास कोई चॉइस ना रह गई। दे स्टार्टेड प्लेइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन और जिससे मामलात हर रोज़ बिगड़ते गए, बिगड़ते गए। बाद में फ़ौज कहती है लेट्स फॉरगेट द पास्ट, सियासतदान कहते हैं हम कश्मीर के खून को नहीं भूल सकते। सो ये जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक़्त अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हिना रवानी खैर ये जो बैड को अब खेल रहे हैं, they are doing it because one, they understand that there is no hope of peace, so why to send messages of peace? टेक्निकली उनकी बात में वजन भी है, you just can't ignore this। लेकिन जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, भई वो बात में वज़न इसलिए है कि भाई इंडिया बात ही नहीं करना चाह रहा, तो आप भी कहते रहो कि वो ठीक है, हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हम भी बात नहीं करना चाहते, सो एंड सो। सो ये इफ दिस इज़ द स्टोरी, तो वो दैट मेक्स सेंस कि हाँ जी, वो तो बात ही नहीं करना चाह रहे। देखें डॉक्टर जयशंकर कितनी टफ लाइन लेते हैं, जहाँ जाते हैं वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लिंक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ जाते हैं वो कहते हैं देखें जी वो तो कंट्री है दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म, सो एंड सो इट्स बेटर टू बी टफ विद पाकिस्तान रादर टू बी टफ विद इंडिया एंड इस तरह की बातें करो, रादर ये कहते रहो जी हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज़ की जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ यूएई जाके अमन की बात करके आए हैं कि हमारी हेल्प करें और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कहानी सुना रहे हैं, ठीक है? और उनकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, दे आर कंप्लीटली सिंक हैं कि हमने किस तरह एक टफ लाइन लेनी है। अब ये बात कहना जी कि वो मनमोहन सिंह और वाजपेयी जो थे वो ऐसे थे और हम ऐसे, ये तो ऐसे नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये वाजपेयी का ज़माना था। फिर वो कहते हैं इंडियंस ये कहते हैं कि भई वाजपेयी के दौर में वो तो आए थे पाकिस्तान, आपने क्या किया उनके साथ? वो तो बस लेके लाहौर आए थे, आपने कारगिल करा दिया। सो वो इस तरह की चीज़ भी करते हैं। सो मुझे इस तरह लगता है कि ये पीपल्स पार्टी इलेक्शंस को देख के इंडिया की जो टफ लाइन इंडियन गवर्नमेंट ने ली हुई है, उसको देख के, एस्टेब्लिशमेंट का मूड देख के, दाएँ बाजू के वोटर को देख के जो है ये पोज़ीशन ले रहे हैं और आई थिंक जब वो मिलते होंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, लोगों से इंडोर, तो वो कहते होंगे जी हम तो बात करना चाह रहे हैं लेकिन वो एक बड़ी टफ लाइन लेके बैठे हुए हैं, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सो ये जो चीज़ है, लेकिन ये जो डिफ़रेंस है कि वज़ीर ख़ारिजा और बात करे और वज़ीर-ए-आज़म और बात करे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये क्या है? क्या ये डेलिब्रेट है? क्या ये दोनों अलहदा पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? तो क्या अपनी-अपनी पार्टी की फ़ॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं या ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है कि क्या है? अगर अगर हिना रब्बानी खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने हॉक हैं, लेट्स से बने हुए हैं, तो कल को नेगोशिएशंस जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म ने तो डायरेक्ट नहीं करनी होती ना। या तो आर्मी चीफ़ का बंदा जाता है, ठीक है? जो कि डीजीआईएसआई होता है। पहले तो ऐसे होता था कि अजीत डोभाल साहब और हमारे साबिक़ डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब मिलते थे और सुनने में आया कि उनको व्हाट्सऐप पे भी राब्ता था। दे वर वेरी मच इन कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये क्या करने जा रहे हैं? ये जो डिफरेंस है, वी नीड टू स्टडी एंड रीड दिस। गो के पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत जो है, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनकी फ़हरिस्तें एक-दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और ये सिलसिला बड़ा पुराना आई थिंक 1992 का जैसे वो एस्टेब्लिश है और क्योंकि और ये मुआहदे भी हो चुके हैं कि जो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसका मुआहदा है कि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और जो इसी तरह भारत ने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है कि हम भी हमला नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें विच इज़ वेरी गुड एट द एंड ऑफ द डे।
تھنگز آر دیر، لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہنا ربانی کھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، یہ پھر دیٹ ڈزنٹ میک اے سینس۔ عمران خان پہ چلے جائیں تو وہ تو ویسے ہی گند کر گئے، باتیں کر گئے، پہلے نواز شریف کو گالیاں دی کہ تم مودی کے یار ہو، پاور میں آئے تو پیغام بھیج دیا مودی کو، جب مودی نے آگے سے 37 38 جیسے میں نے پہلے بتایا چینج کیا تو پھر کہا جی ہم نے اب بات ہی نہیں کرنی، پھر کہا جی کہ ہم امپورٹ نہیں کرنا چاہتے کچھ ان سے کیونکہ ہم کشمیریوں کے خون سے سودا بازی نہیں کریں گے، لیکن جب اکنامک افیئرز ڈویژن میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گندم اور چاول، گندم اور کیا نام ہے کاٹن اور باقی چیزیں انڈیا سے امپورٹ کریں ہمیں سستی پڑتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ غیرت بیچ میں آ جاتی ہے تو غیرت یوکرائن لے جاتی ہے، رشیا لے جاتی ہے، وہاں سے مہنگی چیزیں لے کے واپس آتے ہیں، تو وہ ایک تو ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پیسہ اپنے کسان کو پیسہ نہیں دیں گے، نہ بھارت میں وہ پیسہ بھیجیں گے کیونکہ غیرت نہیں کھاتی ان کی، لیکن وہی چیز جو ہے وہ 10 گنا مہنگی جو ہے وہ رشیا اور یوکرین سے منگواتے رہے ہم، ٹھیک ہے جی۔ سو یہ ہماری غیرت بڑی عجیب قسم کی ہے کہ لوگوں کو 10 روپے کا آٹا اگر 100 روپے کا دینا ہے تو یہ غیرت میں نہیں آتا، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، چند لوگوں کے لیے تو غیرت ہوگی شاید، لیکن یہ پوری ریاست جو 24 25 کروڑ لوگوں کے لیے ہے، جس کے پاس کھانا پینا اور یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے لیے تو یہ چیز نہیں کی جا سکتی کہ جی کہ آپ بھارت سے یہ چیز امپورٹ نہ کریں۔ بھائی ساتھ اتنا بڑا ہے، اگر سارا مڈل ایسٹ آج یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں چیزیں امپورٹ کرنی ہے وہاں سے، انڈیا میں سے اپنی فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے، تو اگر ہمارے لیڈروں نے اتنی کوئی عقل مند پالیسیز نہیں بنائی کہ آج ہم نیٹ امپورٹر ہیں فوڈ کے، تو یار اتھی منگوا لو، انڈیا جو منگوا لو لیکن پھر وہ ہمارے یہاں پہ جی وہ ہندو گندم ہوگی، ہندو آٹا ہوگا، ہندو چاول ہوں گے، ہندو، حالانکہ ہم عیسائی گندم عیسائی چاول شاید کھانے کو تیار ہیں، عیسائیوں کے ڈالر لینے کو تیار ہیں، لیکن ہم وہ ہندو گندم اور ہندو آٹا نہیں کھانا چاہتے، نہ ہی ہندوؤں کی چینی ہم لینا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے دس از 21st سینچری، خدا را اس جہالت سے باہر نکلیں، یہ ٹریڈ آفس کا زمانہ ہے، اس کو ہم بولتے ہیں گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ، کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے ٹریڈ وہاں کرتے ہیں جو جو مارکیٹس آپ کے نزدیک ترین ہوں۔ چائنا 1.34 بلین کی آبادی، چین انڈیا 1.34 بلین کی آبادی، اپرچونٹی سے بڑے پڑے ہیں، ہمیں تو دنیا میں کچھ دینے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ اور امریکہ میں، چلو یورپ اور امریکہ بھی بھیجو، لیکن یار یہ جو آج دیکھیں آج انڈیا اتنا سمارٹ ہے، وہ رشیا سے کروڈ آئل منگوا کے ایران کے ساتھ مل کے وہ دنیا کو بیچے گا، ٹھیک ہے، وہ چیزیں امپورٹ کر کر کے وہاں پروسیس کر کر کے دنیا کو بھیجے گا، تو ساڈے کول اے نال بھارت ہے، اے نال چائنا ہے، ساڈے کول چیزاں نہیں منگوائیاں جا رہی، مطلب انڈیا کے ساتھ یہ جو سیاست کھیلنا، ہر بندہ پاکستان کا، ہر سیاستدان، ہر فوجی، ہر جج، جرنیل، عوام، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار بھارت ترقی کر کے آج ہم سے آگے نکل گیا، کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، سٹیٹس کو جہاں پہ ہے وہاں پہ چھوڑ دو، لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس سارے سٹیٹس کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، انتہائی شرم والی بات ہے کہ اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ ہاں یار آئیں پلان کریں ان چیزوں کو اس طرح مینج کر لیں، لیٹس ڈو اٹ ونس فار آل، یہ انتہائی شرمندگی والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمندگی والی بات ہے۔ لیڈرشپ کا کام ہے فیصلے کرنا، یہ جو فیصلے ابھی ہو رہے ہیں کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے جی وہ انہوں ساڈیاں گلاں کراؤ، تو خنربانی خر کہندی ہے یہ تو بندے ہی نہیں ہے، انڈیا دے وچ بندے دوجے ہوندے سن، بندے بدل گئے ہیں، اور بھائی آپ نے اسی سے بندے سے بات کرنی ہے جس کو اس کی عوام چن کے لائے گی، آپ نے کسی اور بندے سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے منموہن سنگھ صاحب جو تھے وہ انہوں نے کیا کر لیا تھا، ان کے دور میں کیا ہو گیا، وہ ایک دورہ تو پاکستان کا کر نہیں سکے، ٹھیک ہے جناب۔ سو یہ چیزیں ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید یہ دس از اے پارٹ آف دا اسٹریٹجی کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو ذرا فورن پالیسی اور ان چیزوں کا نہیں پتہ، اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری جہاز سے نیچے نہیں اترتے، وہ ان کو میرا خیال ہے ان کے بیٹے باپ نے کہا ہوا ہے بیٹا تم دنیا کے دورے کرو، دنیا کی لیڈرشپ سے تعلق بناؤ، تاکہ جب تم وزیر اعظم بنو تو تمہارے لیے سارا کچھ آسان ہو، تمہیں پتہ ہو کس طرح کی چیزیں کرنی ہیں، اور میں ذرا یہ پاکستانی سیاست سنبھال لیتا ہوں، اسی لیے یہ نربانی خر جو ہے وہ کر رہی ہے، اور جب بلاول بنے گا پرائم منسٹر
تو ہنر بانی خیر بنے گی فل فارن منسٹر. تو یہ بیسیکلی یہ پریکٹس سیشن چل رہے ہیں. تو وزیر اعظم ہوتے عربیاں کے تک کھانا پہ جا کے اللہ سٹی گلاں کرو تے بلونگڑے جڑے نے ایک پچھو کام خراب کریے انہوں نے. اینی ہو لیٹ سی کہ یہ چیزیں کیسے انفورڈ ہوتی ہیں. تھینک یو.